بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. میں اپنی سب سسٹرز کو اور سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے ہمارے سیشن میں. آپ سب کیسے ہیں؟ جزاکم اللہ خیراً کثیرا فار جوائننگ اس. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کا سیشن ہمارے لیے بہت بینیفیشل بنائے اور بہترین علم کی باتیں ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری باتوں کو ہمارے لیے علم نافع بنائے جس سے ہم ایمان اور عمل میں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ. چلیں دعا کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں دو چیزیں ہم کور کریں گے. پہلی چیز انشاءاللہ کچھ حج کے بارے میں مزید باتیں اخلاص کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا مستعاذہ ایک بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے ذی الحج میں پہلے 10 دن میں کرنے والے کام کون سے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حج کے مہینے تو شروع ہو گئے نا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یعنی یہ تینوں حج کے مہینے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جیسے ابھی سے آپ اپنی پلاننگ اپنی تیاری شروع کر دیں تاکہ جب 10 دن جیسے ہی سٹارٹ ہوں آپ فلی بوسٹڈ ہوں ذی الحج کے لیے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں الحمدللہ ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہو، وہ بھی اپنی اچھی سی تیاری کریں حج پہ جانے سے پہلے کی. اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے، آپ نیکسٹ جو مہینہ ہے آپ سوچیں کہ میں نے پہلے 10 دن میں کس طرح زبردست طریقے سے ان دنوں کو گزارنا ہے. اور کچھ چیزیں آپ دیکھیں جو ابھی سے ہم کر سکتے ہیں، خاص طور پر جیسے اگر آپ کو روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو منڈے تھرسڈے روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور پھر ذی الحج جب آئے تو اس میں پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. اور پھر اسی طرح باقی نیکی کے کام دن میں خاص طور پر آپ دیکھیں تکبیرات. تو یہ چیزیں ابھی سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ ایزی ہوگا کہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہم ان محبوب دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسے کام کریں جو ہمارے رب کو بھی پسند ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس دعا کو مانگے سب. اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک. اس دعا کو مانگیے اور پھر 1 ٹائپ کریں. اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک. اے اللہ آپ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم اور رزق کشادہ کر دیں. اور یہ ساری وہ باتیں جن کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے ان کے لیے کوئک سی اناؤنسمنٹ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویک ہمارا اس کورس کا اورینٹیشن ویک تھا. اپنے آپ کو تھوڑا تیار کرنے کے لیے، سب اپنی ریسورسز پریپیئر کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ منگوا لیں، ریڈی کر لیں. حج بیت اللہ اور عمرہ تیاری اور طریقہ جو الہدا کی پبلیکیشنز ہیں یہ دونوں آپ اپنے پاس ریڈی کر لیجئے. اور اس کے علاوہ استاذہ کی انشاءاللہ جو حج سیریز ہے وہ مئی 31 سے سٹارٹ ہوگی باقاعدہ. تو یہ ویک اصل میں تھوڑا سا آپ کو تیار کرنا تھا کہ وہ انرجی آپ کے اندر ہو، موٹیویشن ہو، تاکہ ان سیشن سے آپ لوگ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں.
حج کے بارے میں اتنا اہتمام اور یہ ساری چیزیں کرنی کیوں ضروری ہوتی ہیں ہم سب کے لیے؟ کیونکہ حج جو ہے نا وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے بس، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مثلاً بہت زیادہ ملٹیپل حج نہیں افورڈ کر سکتے، تو چونکہ ایک میجر انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہم بہترین طریقے سے تیار کریں گے اتنا زیادہ اس سفر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ہم حج کے بارے میں اس لیے بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر کو اخلاص سے نیت سے ہم ادا کر سکیں۔ یعنی جب ہم حج کا سفر سٹارٹ کریں اور جب تک یہ سفر مکمل نہیں ہو جاتا، ہر قدم پر ہمیں یہ بات یاد رہے کہ میں کس کے راستے پہ نکلی ہوں اور کس کے لیے جا رہی ہوں اور کس کو مجھے راضی کرنا ہے۔ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروائیں کہ یہ میرا سفر فی اللہ ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹڈ رکھے گی۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ ایک اہم رکن ہے، ہمارا بیسک پلر آف اسلام ہے، اس لیے اس سفر پہ جانے سے پہلے ہم نے خود کو روحانی اور قلبی طور پر تیار کرنا ہے۔ اچھا، روحانی اور قلبی طور پر تیار کرنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ حج کے بارے میں علم حاصل کریں، کیونکہ آپ دیکھیں علم ہمیں نا موٹیویٹ کرتے، جیسے آپ نے ماشاءاللہ آپ میں سے جن لوگوں نے کل کا سیشن اٹینڈ کیا، آپ کو موٹیویشن ملی، آپ کو تھوڑی بوسٹ اپ ہوئے نا آپ، تب آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ حج پہ جا رہے ہو سکتا نہیں، لیکن جب آپ نے ان ساری باتوں کا علم حاصل کیا تو اس سے آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی نا، آپ کو ایک جذبہ ابھرا آپ کے اندر، اور اگر پہلے آپ نہیں سوچ رہے تھے تو اب الحمدللہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہوگا۔ اور اسی لیے الحمدللہ یہ کورس ہم آپ سب کے لیے آفر کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے استاذہ ہمیں پڑھائیں گی، اور تقریباً اپروکسیمیٹلی 4-5 ویکس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ اور سملر کورس ہمارے پاس انگلش میں بھی اویلیبل ہے، وہ بھی May 31 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ علم ہمارے اندر اعتماد بھی لاتا ہے اور ہم عبادت کا حق بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جیسے آج ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے کہ ذی الحج میں کرنے والے کام کون سے، خاص طور پہ پہلے 10 دنوں میں، تو اس میں بھی آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد بھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں ری تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ایک چیز کی امپورٹنس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو دلائل دیے جاتے ہیں، جیسے انشاءاللہ استاذہ ہمیں جو مختلف باتیں سکھائیں گی، ہر بات جو ہے اس کی دلیل قرآن سے ہوگی اور سنت سے ہوگی، اس سے آپ کے اندر اعتماد زیادہ پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ حج کے بارے میں کچھ باتیں اور انشاءاللہ کچھ احادیث آج عمرے کے بارے میں بھی ہم کور کر لیتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ حج کا فریضہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے۔ آپ کا ارادہ ہے؟ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہوا یہ بتائیے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے کیا ہوا ان کا بھی ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جگہ ہی اتنی پیاری ہے اور اتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے کہ بار بار جانے کو دل کرتا۔ تو ارادہ ہے تو جلد پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی جیسے آپ کو لگے نا کہ اب I have enough اور مجھے حج کے لیے جانا چاہیے، تو پھر زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ آپ دیکھیں اگلے سال کا ہمیں نہیں پتا، اس سے اگلے سال ڈیلے نہ کریں اس کو نا، اب کر لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ پھر اور ٹکٹ ایکسپینسو ہو جائیں، پھر کوئی بیماری ایسی تکلیف آ جائے ہم جا نہ سکیں، گھر والوں میں سے خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ایشو ہو جائے، پھر کبھی کوئی اور بہت ایسی ایجنسی ہو جاتی کہ انسان نہیں جا پاتا۔ تو جب حالات ذرا سٹیبل ہیں، بہتر ہیں، تو as soon as possible حج پہ جانے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ ہمارے جو صحابہ تھے ان کے مطابق عمرہ بھی واجب ہے، یعنی ابھی حج پہ جانا اگر مشکل ہے تو ایٹ لیسٹ عمرہ کر لیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حج سے پہلے عمرہ ادا کیا تھا۔ اکرمہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حج سے
پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ حج پر تو نہیں جا سکتے لیکن عمرہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ ظاہر ہے عمرے میں انویسٹمنٹ کم ہے، ذرا کمپیریٹیولی چیپ ہوتا ہے عمرہ آپ کا ٹرپ جو ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ عمرہ کر لیں اور پھر عمرہ کرنے جب جائیں تو خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بار بار لے کر آئیں اور مجھے حج کرنے کی بھی توفیق دیں۔ تو لہٰذا جو بھی پاسبلٹی ہے ابھی اس کو ایز سون ایز پاسبل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح جو انسان بھی حج اور عمرہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گروپ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وفد میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ یعنی آپ دیکھیں اس حدیث میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو بلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون انسان اس گھر کا طواف کرے گا، اس گھر کو دیکھے گا۔ تو جب بھی موقع ملے تو اس پہ اللہ کے شکر گزار ہو کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جا پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بیکاز حج اور عمرہ از کال آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح جب آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اگر وہ اس سے دعا مانگے تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور اگر وہ اس سے بخشش طلب کریں تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، خوب دعائیں مانگیں، خوب استغفار کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قبولیت ان کی بڑھ جاتی ہے جب آپ ان جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ہم تھوڑے سے اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں نا تو زیادہ فوکسڈ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ اس اپرچونٹی سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنی دعائیں وہاں کثرت سے مانگیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ دعا ڈائری ضرور بنائیں اور اسی طرح کثرت سے استغفار، تاکہ وہاں سے جب لوٹیں تو گناہوں سے پاک لوٹیں انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حاجی کے ایک ایک قدم پر اجر ہے۔ حاجی آدمی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک قدم جو آپ چلتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی جو بھی حج کرنے والا انسان ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا آپ پاؤں رکھتے ہیں، ہر جگہ آپ کے لیے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک برائی مٹائی جا رہی ہے اور ایک درجہ آپ کا بلند ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر خواتین کے لیے حج سب سے آسان اور خوبصورت جہاد ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ ظاہر آپ دیکھیں اتنی زیادہ فضیلت تھی جہاد کی، اور یعنی ایک شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی، تو ظاہر ہے پھر صحابیات کو بھی ایک موٹیویشن ملتی تھی ان باتوں کو پڑھ کے سن کے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین جہاد اور خوبصورت حج حج مبرور ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد اب میں کبھی حج ترک نہ کروں گی۔ یعنی ان کو اتنی موٹیویشن ملی اس بات سے کہ یہ تو عورتوں کے لیے تو یہ جہاد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ظاہر ہے عورتیں تھوڑا جسمانی طور پر بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا سٹرگل زیادہ ہوتا ہے، ویک بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیفیکلٹ سفر کرنا، اس کا ثواب ان کو کیا ملتا ہے، اور اگر یہ سفر حج مبرور ہوگا انشاءاللہ تو اس کا اجر جہاد کے برابر انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ
حج اور عمرے میں اخلاص کی اہمیت بہت زیادہ، اس پہ کل بھی ہم نے تھوڑی بات کی تھی، کچھ حدیث آج ہم مزید دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس حکم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قرآن مجید میں آتا ہے، وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اخلاص تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے، اور جو انسان جیسے جس نیت سے عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے. اور یہ آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی، صحیح بخاری کی پہلی نمبر 1 حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. آپ دیکھیں آج آپ اس کلاس میں بھی جس نیت سے آئے ہیں نا، اس کے مطابق آپ کو اس کلاس کا ریوارڈ ملے گا. جو کام آپ جس نیت سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس نیت سے اینڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ کا اجر ہے، اور اسی کے مطابق ہم قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کو بہت اچھی نیت سے کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلتا، تو اس کا کیا سوچا کریں کہ آپ کی نیت خالص تھی، اچھی تھی، تھوڑا اگر اس طرح نتائج نہیں نکلے جیسا آپ چاہ رہے تھے تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. تو جب آپ حج اور عمرے کا سفر شروع کریں تو سب سے پہلا اپنے آپ کو کیا ریمائنڈر دیں کہ اس حج اور عمرے کو کرنے کی میری نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی، اس کے لیے خالص ہو کے اس کام کو شروع کریں. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ خالص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حج اور عمرہ کرنا. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود. تو ہر عمل، یعنی اگر آپ حج اور عمرہ بھی اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ان وی آئی پیز میں سے بنیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی نیکی کا کام، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صلہ رحمی ہے، آپ اپنی نیت کیا کریں؟ لوجہ اللہ، میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے کر رہی ہوں. اور پھر خاص طور پر ریاکاری سے بچنا. انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا، یعنی یہ دعا ہے حج کی، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ. اے اللہ میرے اس حج کو، حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے. کتنی زبردست دعا ہے نا. یعنی نہ تو مجھے شو آف کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے میں نے عمرہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، بڑا زبردست پیکیج تھا، ایسے ہم گئے، بڑی سہولت رہی، ہوٹلز بڑے زبردست تھے، ٹرانسپورٹ بڑی اچھی تھی، ٹرین نے تو اور چیزیں آسان کر دی. نہیں، ہمیں کوئی دکھاوا نہیں کرنا، اور نہ ہمیں کوئی پاپولیرٹی چاہیے کہ لوگ کہیں واہ دیکھو یہ حج کر کے آ گئے، عمرہ کر کے آ گئے، بڑے لکی لوگ ہیں. نہیں، چھپا کے رکھیں جتنا چھپا سکتے ہیں اپنی نیکیوں کو، کیونکہ یہ چیز ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرتی ہے. اب دیکھیں بعض اوقات جب آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں نا تو اس میں بھی نیت میں خرابی آ جاتی ہے. تو جتنا زیادہ نیکی چھپا کے کی جاتی ہے اتنا زیادہ اس میں اخلاص کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص نیت عطا فرمائے. اس دعا کو مانگیے اور پھر انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ. اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اس مصیبت سے جس پر صبر نہ ہو سکے، اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کرتے. جیسے آپ دیکھیں یہ جو حصہ ہے نا دعا کا پہلا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں قیامت کے دن
کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر روز دیکھ سکیں گے، یعنی ڈفرینٹ ہر ایک کی فریکوینسی ہوگی اللہ کو دیکھنے کی. تو جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کا چہرہ، تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی محنت کی اس چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرے گا، آپ کی فریکوینسی اسی طرح ڈیسائیڈ ہو. دنیا میں جتنی اس عمل کے لیے محنت، قیامت کے دن اتنی زیادہ رب سے ملاقات ہے انشاءاللہ. تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے عشرہ ذو الحجہ اور اعمال صالحہ. اور اب دیکھیں کہ جیسے رمضان کی، پورے رمضان میں سب سے زیادہ یعنی پورے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن خاص طور پر رمضان میں کس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کس بات کا آپ کو انتظار بھی رہتا ہے، اور آپ کہتے بہت اس میں محنت کریں گے، اگر کچھ کمی رہے گی تو ان دنوں میں نا زبردست قسم کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے. شاباش. آخری 10 راتیں جو ہیں، تو رمضان میں جو راتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی وائٹل ہیں. اگرچہ پورا دن ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، باقی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جس طرح رمضان کی راتیں بڑی وائٹل ہوتی ہیں نا، اسی طرح آپ دیکھیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بڑے وائٹل ہیں. نارملی ہم جتنا اہتمام رمضان کی آخری 10 راتوں کا کرتے ہیں، اتنا اہتمام ذی الحج کے 10 دنوں کا نہیں کرتے. بس ہمیں یہ پتا ہوتا ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے مجھے، اور 10 ذی الحج کو قربانی ہوگی، اور بس عید کی نماز جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی ہے، اور پہلے 8 دن کے بارے میں ہم کوئی تیاری ہی نہیں کرتے. تو اس لیکچر کو سننے کا مقصد کیا ہے ہمارا، کہ جس طرح ہم رمضان کی راتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 دنوں کا بھی اہتمام کریں. تو ریڈی ہیں آپ سب؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ استاذہ ہمیں بہت ساری ایسی ٹپس دیں گی، بہت ساری ایسے اعمال بتائیں گی جن سے ہم اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں، اور ان 10 دنوں کو نیکی کے ان کاموں میں گزار سکتے ہیں جو ہمارے رب کو محبوب ہیں. جو اسٹوڈنٹ اٹینڈنس لگا رہے ہیں تو پلیز آپ بس کر دیں، ٹھیک ہے؟ بس ہوگی آپ کی اٹینڈنس، تاکہ سب لوگ لیکچر پہ فوکس کر سکیں، کیونکہ یہ کافی ڈسٹریکٹنگ ہے جو بار بار ٹائپ ہو رہی ہے اٹینڈنس. تو چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو. آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بکس رکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو مین پوائنٹ اسکرین پر بھی دکھاتے جائیں گے تاکہ آپ فالو کر سکیں، اور آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ نے ان 10 دنوں کو دی بیسٹ کس طرح سے بنانا. ریڈی ہے سب؟ پھر چلیں ربی زدنی علما کی دعا مانگے سب. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. چلیے شروع کرتے ہیں. عشرہ ذی الحج اور اعمال صالحہ استاذ فرت ہاشمی سے سنیں گے. چلیے بسم اللہ. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی زمانے کے بہترین اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں. فجر کی قسم کھائی گئی تو فجر کے وقت کی بلیسنگز اور فجر کے وقت کی جو ورچوز ہیں یا اس کا جو ثواب ہے اس میں عبادت کرنے کا، وہ ہم سب جانتے ہیں. پھر ولیال نشر اور 10 راتوں کی،
اس سے مراد مفسرین نے رمضان کی 10 راتیں بھی لی ہیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی لیے ہیں، کیونکہ لیال کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، جفت ایون اور طاق آڈ نمبر، تو طاق سے مراد 10 ذی الحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور وتر جو ہے وہ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، جس میں ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر حج ہوتا ہے اس دن اتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جتنے پورے سال میں کسی دن نہیں ہوتے۔ واللیل اذا یسر، رات جب چلتی ہے، یعنی رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ رات کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ تو دن کا بہترین حصہ، رات کا بہترین حصہ، 10 بہترین راتیں، 10 بہترین دن، قربانی کا دن، حج کا دن، یعنی زمانے کے اور وقت کے جو بہترین اوقات ہیں ان سب کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، ان کو جو گواہ بنایا ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم خاص طور پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ذکر کریں گے اور ان کی ہمارے دین میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس بارے میں آپ بہت سی باتیں پہلے سے جانتے بھی ہیں، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، تاکہ ہم اپنے وقت سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے درمیان فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے، بعض دنوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں میں بہترین دن قرار دیا گیا ہے، اور ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے افضل ترین دن ہے، یعنی بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر راتوں میں سے رمضان کی راتیں جو آخری راتیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل پھر لیلۃ القدر ہے، یعنی افضل میں سے بھی افضل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان خاص مواقع کا ذکر کیوں کیا گیا اور ان کی خاص اہمیت کیوں ہے؟ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ کی رحمت پانے کا ایک عظیم موقع ہے، تاکہ ہم جب روزمرہ کی زندگی کے دنوں میں ایک روٹین کی عبادت میں آ جاتے ہیں تو پھر خاص دن آ جاتا ہے تو ہم شعوری طور پر پھر بہترین طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے پر ایک عطیہ ہے، ایک انعام ہے، ایک خوبصورت تحفہ ہے کہ جسے ہمیں قبول کرنے چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری کمی کوتاہی پوری ہو جائے، اور جن چیزوں سے ہم محروم ہیں ان کو پورا کر لیں، اور ان دنوں میں خوب محنت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کریں۔ رمضان گزرا، ہم نے محنت کی، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اسی طرح شوال کے روزے مارے بندے جس طرح بھی رکھے، لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ پھر ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے یہ حج کی تیاریوں اور حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے کیا خاص عبادت کی یا اس کی حرمتوں کا کیا لحاظ رکھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور موقع ہمیں دے رہے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں کا، کہ اس میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ دن دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، اور مطلقاً ایبسولوٹلی حدیث میں آتا ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لے کے نکلے، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔
بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے، شان و شوکت والی، اور پھر کس طرح اللہ کے راستے میں ہجرت کی، مدینہ میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر وہاں پر فضا ہموار کی، لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو قرآن پڑھایا، اور پھر شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ جس سے ان کو پراپرلی کفن دیا جا سکے۔ تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسی قربانی کون سوچ سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے کی ہو؟ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں یا ہم سیکریفائسز کرتے ہیں، لیکن اس درجے کی سیکریفائس کہ کچھ بھی نہ بچے انسان کا، کچھ بھی اس کے پاس نہ رہے اور دنیا سے خالی ہاتھ جائے، تو ایسا کرنا انسان عام طور پر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس جیسا عمل اگر کوئی کرے تو پھر وہ تو سب سے افضل ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی اعمال ہیں ان سب میں جو بھی عمل انسان سال بھر کرتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے کہ ان دنوں میں کوئی کام انسان کرے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما عمل افضل منہ فی هذه الايام یعنی الایام العشر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے، افضل عمل بھی کہا گیا اور ازکا عمل بھی کہا گیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں ہے ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، لہذا تیار رہیں، کیونکہ جس کام کو کرنے کے لیے انسان پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے، جب موقع آتا ہے تو پھر انسان اس کام کو آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں تاکہ ہم ان دنوں کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ ان دنوں میں فرائض اور نوافل دونوں کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال فرائض پر خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ خصوصاً آپ دیکھیے کہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ تو پھر ہمیں کوئی بھی کام ہو، فرض ہو یا نفل ہو، سبھی کی طرف توجہ دینی ہے، لیکن فرائض کی قیمت پر نہیں۔ بعض لوگ فرائض کو پھر چھوڑ کر صرف نفلی کاموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں۔ جب نوافل کا بھی ذکر کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم کریں گے، چاہے نماز ہے مثلاً، تو ان دنوں میں پڑھی جانے والی نماز کے فرض اور نفل جو ہیں وہ عام دنوں میں پڑھی جانے والی، یعنی سال بھر میں پڑھی جانے والی نمازوں کے فرض اور نفل سے افضل ہوگی۔ اسی طرح روزہ ہے، قرآن کی قرات ہے، ذکر ہے، دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور تضرع کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اگر زندہ ہیں تب بھی اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، یہ مردوں کے لیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کھانا کھلانا، اور وہ سارے نیک اعمال جن کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، یعنی کسی بھی طرح ہم کسی دوسرے کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ سال کے سارے مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے، لیکن جب رمضان اور عشرہ ذی الحجہ کا موازنہ کیا جاتا ہے تو رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ عام طور پر لوگ رمضان میں تو چونکہ سب مل کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو عبادت کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور سب نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں عام طور پر لوگوں کو اس کی فضیلت ہی پتہ نہیں ہوتی، پھر سب لوگ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، تو پھر وہ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ 10 دن اس لیے بھی افضل ہیں، اس میں یوم النحر ہے، یوم العرفہ ہے، یوم الترویہ ہے، پھر اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ اس میں عظیم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں تو ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن
عشر ذوالحجہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کے علاوہ حج اور قربانی بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی حج ہم رمضان میں نہیں کر سکتے، تو ان دنوں میں ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں جن کی ڈیو ہوتی ہے، اور نمازیں وغیرہ. تو یہ ساری عبادات ان 10 دنوں میں اکٹھی کی جا سکتی ہیں جو عظیم عبادات ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے بھی یہ دن جو ہے وہ افضل ہے. والفجر ولیال عشر. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایام معلومات کا ذکر آیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی یہی دن ہے. یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا ذکر کر کے قربانی کرتا ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں، یعنی حج کے موقع پر، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چھوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. اور جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق یہ ایام معلومات جو ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں ان کا خاتمہ ان ایام میں ہوتا ہے. حج کے مہینے الحج اشہر معلومات، تو اس میں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ آتا ہے. تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن اس میں شامل ہیں. ایام معلومات، اشہر معلومات، افضل دن، یہ ساری خوبیاں جو ہیں انہی دنوں کے ساتھ ہیں. اور یہ قول اکثر صحابہ کا ہے، جیسے حضرت عمر، حضرت علی ابن مسعود، ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں، اور اکثر تابعین بھی یہی کہتے ہیں کہ حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک عظیم دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ دن دین کی تکمیل کا دن بھی ہے. یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام کر دی تھی. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا دین ہم پر مکمل کیا اور کمپلیٹ دین ہمیں دیا، اور ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے ہم پر مکمل کرنے کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. پھر اسی طرح اس عشرے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں یوم النحر کا دن ہے جو حج اکبر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی ایک عظیم دن ہے. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن قرۃ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے. اور یوم القر کہتے ہیں قربانی سے اگلے دن کو، اور اس دن اس کو قر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ منا کی وادی میں قرار پکڑتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں. کیسے قرار پکڑتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو وہ وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، اور پھر قربانی کرنے کے بعد طواف افاضہ کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے کام کر کے پھر قرار پکڑتے ہیں، یعنی آرام کرتے ہیں قربانی کے اگلے دن، یعنی 10 تاریخ کے بعد. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ دن بڑے افضل ہیں، لیکن حج کرنے والوں کے لیے مزید افضل دن ہے یہ. یعنی جو لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ایک نماز کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور ہم 1,00,000 نمازیں کتنے دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کی تقریباً 54-55 سال عمر ہو تو اتنے سال میں جو اس نے نمازیں پڑھی وہ تقریباً 1,00,000 نمازیں بنتی ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو 55 سال کی عمر تک کوئی بھی نماز نہ چھوڑے اور مسلسل نماز پڑھے، 5 نمازیں جو ہیں دن کی. تو حرم کی ایک نماز
1,00,000 نمازوں کے برابر. اور پھر افضل جگہ، افضل دن اور افضل عمل، یہ سارے جب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، ان کا اجر اور ثواب اور ریوارڈ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے ان دنوں کو وہاں پر افضلیت ملتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان دنوں میں انتھک محنت کی جاتی ہے، یہ انتھک محنت والے ایام ہیں. سلف صالحین جو تھے ان دنوں نیکی کے کاموں میں خوب محنت کرتے تھے. سعید بن جبیر کا حال یہ تھا کہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے تو وہ اتنی سخت محنت کرتے کہ شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی تھی، اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے کہ ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، نہیں رات کی لائٹس نہیں آف کیا کرو. یعنی اتنی محنت کرتے کہ ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے تھے. یعنی ایک ہوتا نا کہ ہم اتنی عبادت کر لیں جتنی ہم میں ہمت ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمت سے بڑھ کے محنت کرنا. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے، یعنی ان کو بہت امپورٹنس دیتے تھے. نمبر 1 رمضان کے آخری 10 دن، نمبر 2 ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور نمبر 3 محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ 10 دن عشرے جو ہیں ان میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب ہوتے تھے. پھر یہ ہے کہ ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، یعنی ان میں زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے اور کوئی نیک عمل چھٹنا نہیں چاہیے. عام طور پر رمضان کے آخری عشرے میں ہم خوب محنت کرتے ہیں اور اپنے اندر قوت بھی کچھ پاتے ہیں کہ موٹیویشن ہوتی ہے، لیکن جب ذوالحجہ کے یہ 10 دن آتے ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں. اتنا شوق اور اتنی محبت اور عبادت سے اتنی رغبت نہیں شو کرتے جتنی ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں کرتے ہیں. حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں. تو اس لیے ہمیں ان دنوں کی خاص پلاننگ کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں ہم کون سے ایسے نیکی کے کام کریں گے جو عام دنوں میں ہم نہیں کرتے. یعنی سال کے باقی دن اور ان دنوں میں فرق ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں استعمال کر سکیں. اور اوقات کی حفاظت کس سے؟ نیند سے، لہو و لعب چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنے سے، ادھر ادھر کی ویڈیو کلپس دیکھنے میں، ٹی وی کے آگے بیٹھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں. اسی طرح لوگوں سے میل ملاقات میں، کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں، ان چیزوں میں بھی وقت ضائع نہیں کریں، بلکہ ان اوقات کو بھی اپنی عبادت میں اور ذکر میں اور اچھے کاموں میں استعمال کریں. اگر ضرورتاً کسی کے پاس جانا بھی پڑے تو وہاں پر بھی بیٹھ کر ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں اور عبادت کا کوئی کام کریں، چاہے ذکر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو. بچوں کو بھی اکٹھا کر لیں، ان سے بھی ذکر کروائیں، ان سے تسبیحات پڑھوائیں، ان سے قرآن کی تلاوت کروائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ عبادت کے دن ہے. ان 10 دنوں کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ حج ہے. اس سال اللہ ہی کے اذن سے چند افراد ہی حج کریں گے. سعودی عرب سے باہر والوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، اندر ہی کے افراد خوش قسمت ہیں کہ جو حج کر پائیں گے. پہلے کی نسبت کم ہوں گے، لیکن جو ضرور کی جزا تو جنت ہے. تو حج کے موقع پر انسان ایک طرف اپنے فرائض ادا کرے، دوسری طرف ہر طرح کے حرام کاموں سے بچے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، سلام کرے، کھانا کھلائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. بہترین حج وہ ہوتا ہے جس میں عج اور سج ہو، یعنی تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے اور جانور کو ہانک کر لے جایا جائے، یعنی قربانی کی جائے. ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کھڑے بیٹھے لیٹے، سواری پر، چلتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، تمام حالات میں. اور ان میں بھی خاص طور پر کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. تو ہمیں
زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو ان دنوں میں پڑھنا چاہیے، یہ ذکر زیادہ کرنا چاہیے، جیسے تکبیرات ہیں، یا پھر ایک اور روایت میں تسبیح، تحلیل اور تکبیر کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ حاجیوں کے کرنے کے کاموں میں بھی کیا بتایا گیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے، یعنی قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ اور یہ جو تسبیح، تحلیل اور تکبیر ہے، اس کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کلمات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان کو بکثرت پڑھنا چاہیے، یہ جنت کی کاشتکاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کلمات ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ دل دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بآواز بلند کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ بھولے ہوئے ہیں اس ذکر کو وہ بھی یاد کر لیں گے۔ تو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سوار ہیں، پیدل جا رہے ہیں، مسجد میں ہیں، سڑکوں پر ہیں، راستوں اور بازاروں میں ہیں، کام کاج کی جگہوں میں ہیں، یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، ان کو بھی آپ یاد دہانی کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ خواتین گھر میں اپنا کام کاج کرتے ہوئے بعض اوقات گنگناتی رہتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ والی تسبیحات پڑھیں، اور تکبیرات کو عام کریں خاص طور پر، یعنی مختلف مجالس میں بآواز بلند تکبیرات پڑھی جائیں، جیسے چلا کے پڑھنا ہوتا ہے نا، اونچا کر کے پڑھنا، تو اس طرح۔ اور اس کے لیے ایک عملی نمونہ بننا چاہیے انسان کو۔ اور اگر آپ کے لیے خود پڑھنا مشکل ہو تو آپ گھر میں پلے بھی کر سکتے ہیں تکبیرات کو، یوٹیوب پر تکبیرات آپ کو مل جائیں گی مختلف طرح کی، اور ان کو آپ چلا دیں تو بچوں کے، بڑوں کے، سب کے کانوں میں پڑتی رہے گی، اور وہ آٹومیٹیکلی انہیں دہرانے لگیں گے۔ سلف صالحین جو تھے وہ کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات کہتے، ان کی تکبیرات سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہتے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ سب تکبیرات پڑھیں، یعنی گونج اٹھے گلی بازار اللہ کی بڑائی سے۔ تکبیر کیا ہے دراصل؟ اللہ کو بڑا ماننا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اگر سال میں 10 دن بھی کوئی دن رات اس نام کو بلند کرتا رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو انشاءاللہ دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوگا۔ میمون بن مہران ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو پایا ہے وہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اتنے زیادہ جمع ہوتے ہیں کہ میں انہیں سمندر کی موجوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں، یعنی اکٹھے ہو کے ہجوم کی شکل میں، جیسے وہ موج آ رہی ہو، جیسے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو اور وہ تکبیرات پڑھ رہا ہو، یعنی اس طرح اہتمام کیا جاتا تھا۔ پھر تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تکبیر جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں فتح کا ذریعہ بھی ہے، اور اس سے بشارت بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے خیبر فتح ہوا اور دیگر فتوحات ہوئی اور اللہ کے دشمنوں کو شکست ہوئی۔ تو اللہ اکبر کو معمولی کلمہ نہیں ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کہیں پر بھی بلند کیا جا سکتا ہے۔ اور تکبیرات کی 2 اقسام ہے، ایک ہے مطلق تکبیر اور دوسری ہے مقید تکبیر، ٹھیک ہے۔ مطلق تکبیر جو ہے یہ ذوالحجہ کے تمام 10 دنوں میں ہوگی اور ایام تشریق کے آخری دن کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور یہ تکبیرات تمام اوقات، تمام حالات، تمام جگہوں میں ہوں گی، اور ہر اس جگہ میں یہ تکبیریں کہی جائیں گی جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، یعنی واش روم وغیرہ میں نہیں کیا جائیں گی لیکن باہر، اور ان کو علل اعلان البلند آواز میں کہنا ہوگا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سوائے ممنوع جگہوں کے، ٹھیک ہے۔ اور کب تک؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک، 13 ذی الحجہ تک۔ دوسری ہے مقید تکبیرات، یہ فرض نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھنا ہے، یعنی 5 فرض نمازوں کے بعد کہی جانے والی تکبیرات۔ جو لوگ حج کرنے نہیں گئے وہ ان تکبیرات کو 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوں گی، اور حاجیوں کے لیے 10ویں ذی الحجہ کی ظہر کے وقت شروع ہوں گی۔
اور یہ ایام تشریق کے تیسرے دن کی اثر کے بعد ختم کر دی جائیں گی. ایام تشریق جو ہیں یعنی 13 ذی الحجہ کو آخری ایام تشریق ہوتا ہے، اس کی اثر کے ساتھ ختم کر دی جائیں گی. تو یہ کب پڑھنی ہے؟ فرض نمازوں کے بعد. اور کون کون سی فرض نمازیں؟ 5 فرض نمازیں. ہو سکتا ہے یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہ کیا ہو، تو اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ مقید کا مطلب ہے کہ قید ہے، وہ بندھی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ فرض نمازوں کے ساتھ. اور یہ کن کے لیے ہے؟ حاجیوں کے لیے بھی ہے اور نہ حج کرنے والوں کے لیے بھی ہے. جو حاجی نہیں ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کر دیں، اور حاجیوں کے لیے 10ویں ذی الحجہ کی ظہر کے وقت. اور کب تک جاری رہیں گی سب کے لیے؟ ایام تشریق کے آخری دن کی اثر کے ساتھ. اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہوں گے؟ سب سے مشہور تکبیر جو ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت گنجائش ہے، اور الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اسی طرح 3 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے 2 دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے. پھر ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک خاص فضیلت ہے روزہ رکھنا. 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا تو سنت ہے، لیکن اگر پہلے 8 دن کے روزے بھی رکھ لیے جائیں تو بہت ہی بہترین ہے. سال بھر میں آپ جو روزے رکھتے ہیں ان سے یہ افضل ہو جائیں گے. روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے. ایک دن کے روزے کا اجر کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا. یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا انسان. لیکن خاص طور پر عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے. یہ حاجی نہیں رکھتا عرفہ کا روزہ. عرفہ کے دن کا روزہ جو سنت ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصے میں آ گئے. حضرت عمر نے آپ کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، یا فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے افطار بھی نہیں کیا. یعنی یہ تو رکھنا نہ رکھنا برابر ہے اگر ہر روز ہی رکھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. انہوں نے پوچھا اس آدمی کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ مجھے اس سے طاقت مل جاتی ہے، یعنی 1 دن روزہ رکھ کے 2 دن افطار. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے اور 1 رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی شخص رمضان سے رمضان تک ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو گویا وہ پورا سال روزے سے رہا ہے. اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی. اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو اس طرح 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب انسان یہ روزہ رکھتا ہے. آپ دیکھیے کس طرح مثلا 9 ذی الحجہ کا آپ نے روزہ رکھا نا، تو سال اینڈ ہو رہا ہے، تو اب کیا ہے پچھلا سال جو تھا اس کا کفارہ ہو گیا، اور ایک اگلا سال جو محرم سے شروع ہوگا اس کا. اب محرم آیا تو آپ نے پھر روزہ رکھا تو ایک پچھلے سال کا کفارہ ہو گیا. یعنی آپ 1441 کی ذی الحجہ میں روزہ رکھ رہے ہیں عرفہ کا، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو گئے. 1440 کے بھی ہو گئے اور 1442 کے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جب محرم آئے گا تو
پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو وہ کون سے ہو جائیں گے؟ 41 کے. تو اس طرح 40 کے گناہ بھی معاف ہو گئے، 41 کے بھی ہو گئے اور 42 کے بھی ہو گئے. تو کتنا اجر ہے، کتنا فائدہ ہے ان روزوں کے رکھنے کا. تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی پلاننگ. پھر یہ کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہو تو نیت رات سے ہی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ کامل اجر مل جائے اور اس میں کوئی کمی نہ ہو. پھر گھر والوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوانا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو. سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو بھی جگا دیا کرو کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں. اور پھر نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے میرے گناہ معاف کر دے. جب 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو تو گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے. پھر یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ سے تجارت کریں. اور نفع بخش تجارت کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا. یعنی ان 10 دنوں میں کامیاب نفع بخش تجارت قرآن کو فہم کے ساتھ مکمل کرنا، کیونکہ اللہ ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے اور پھر اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے اور 10 کے بعد بھی اضافہ فرماتا ہے. ان دنوں میں باقی دنوں کی نسبت سے زیادہ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لیا جائے، کیونکہ سورۃ فاطر میں آتا ہے نا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں. یرجون تجارتا لن تبور. پھر اسی طرح تہجد کی نماز کا اہتمام، کیونکہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے. فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے، اور مسلمان کو صرف رمضان میں ہی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ان 10 دنوں کے قیام اللیل کی بھی محنت کرنی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. پھر نیکسٹ ہے رات کے آخری پہر میں دعاؤں اور استغفارات کا اہتمام. یہ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور استغفار بھی. والمستغفرین بالاسحار قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ آل عمران میں کہ وہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں. اور پھر سورۃ زاریات میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. اور سحری کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر ان 10 دنوں میں خوب صدقہ بھی کرنا چاہیے. ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، مال میں برکت اور اضافے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، بلکہ آپ کو واپس ملے گا کئی گنا زیادہ. اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں کے صدقے کے مقابلے میں افضل ہے. پھر اس کے بعد ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنا، یعنی جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، مثلاً کسی کو خوش کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، صلہ رحمی کرنا، کسی محتاج کے کام آنا. پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ حج پہ جا رہے ہوں تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال پیچھے سے کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کے بچوں کا خیال رکھنا، اسکول ڈراپ کرنا ہے، لینا ہے، گروسری لانی ہے یا کچھ بھی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازی یا حاجی کو سامان مہیا کیا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کرتا رہا یا روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے بھی انہی کے برابر ثواب ہوگا، ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی جو حج پہ گیا ہے اگر پیچھے سے کوئی اس کے گھر والوں کو لک آفٹر کرتا ہے تو حج کا ثواب اس کو بھی مل جائے گا. کسی نے روزہ رکھا ہے، آپ نے اس کا روزہ کھلوا دیا ہے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. پھر ان دنوں مسلمانوں کی عید بھی ہوتی ہے تو عید کی نماز کی ادائیگی بھی ایک ثواب کا کام ہے. اور پھر عید کے بعد کیا کام کرتے ہیں؟ جانور قربان کرتے ہیں. تو قربانی کر کے بھی انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. یعنی قربانی اصل میں کیا ہے؟ قربانی قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی انعام عطا کرے، کوئی نعمت عطا کرے اور زیادہ نعمتیں عطا کرے، انا اعطیناک الکوثر، تو پھر کیا کرے؟ فصلی لربک وانحر، شکر ادا کرے ان دو طریقوں سے، ایکسٹرا نماز پڑھ کے، نوافل وغیرہ پڑھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کر کے۔ اور قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی کس کی ہوتی؟ اونٹ کی قربانی۔ تو نحر اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جتنا مضبوط جانور کوئی قربان کرتا ہے، قیامت کے دن پل صراط سے وہ اس کی سواری بنے گا۔ آج صبح جب میں اندھیرے میں تھی تو ایک دم مجھے پل صراط کا خیال آیا کہ دنیا میں چلنے میں مشکل ہوتی ہے انسان کو، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ سب آگے نکل رہے ہیں، میں چل نہیں پا رہا، یہ اکٹھے جیسے مثلاً آپ کہیں نکلے ہیں گھر والوں کے ساتھ، تو جس کو چلنے میں دقت ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کو کس کس قسم کے اندیشے لاحق ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی بہت سے لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ کتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور کچھ لڑکھڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ اور رینگتے ہوئے، اور یعنی مختلف طریقوں سے۔ تو سوچ رہی تھی کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، کہ فوراً ایک سے دوسری طرف پھر جا کے چین آئے گا۔ اور اس میں نے ایسے کیا، پھر چین آئے گا، پھر اصل خوف دور ہوگا، پھر پریشانی دور ہوگی۔ یہ اصل کامیابی کہ انسان پل صراط پار کر جائے۔ دنیا کے تو بہت سے امتحان انسان پار کرتا ہے، ایک امتحان آتا ہے پھر گزر جاتا ہے، ایک مشکل وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن اصل میں تو وہ وقت ہے جو سب سے مشکل وقت ہے، کہ سب کچھ ہو بھی گیا لیکن پھر آخری مرحلے پر اب جہنم کے اوپر لگے ہوئے پل سے کیسے پار ہونا۔ تو اس کے لیے انسان دنیا میں نیک کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، تاکہ وہاں اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے کچھ سنتیں بھی ہیں۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ان 10 دنوں میں نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ذوالقعدہ کے مہینے کے آخری دن کے سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، ادھر بال ناخن سب کچھ کاٹنا، ٹرم کرنا، تھریڈنگ، ویکسنگ، یہ سب کچھ منع۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے، اور جلد میں سے، کھال میں سے، یعنی کہ اپنی سکن بھی نہ اتارے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں نیک اعمال کرنے کا فائدہ ہے وہاں گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور سچی توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے کام بھی کرنے ہیں، اور جو ناراضگی کے کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا بھی ہے، اور نیک اعمال کی طرف دوڑ لگا دینی ہے، اور برے اعمال سے بچنے کی دوڑ لگا دینی ہے۔ اگر گناہ اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو، نماز روزے وغیرہ میں کمی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ اگر تاخیر سے آپ نماز پڑھتے ہیں یا بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اور اگر کسی انسان سے متعلق گناہ ہے تو ان کا بھی علاج کریں، مظلوم کو اس کا حق لوٹا دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں دوسروں کو فائدہ دینے والے بنے، یعنی اپنا ایک گول سیٹ کریں کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے۔ ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آنا ہے۔ ذاتی عبادات میں جیسے ذکر ہے، نماز ہے، روزہ وغیرہ، یہ تو سب اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ دوسروں کو نفع پہنچائیں، کسی کو کوئی بات سکھائیں، یعنی دوسروں کو تعلیم دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھلانا، دوسروں کی مدد کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، یعنی انسانی حقوق میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کرنے کا بھی بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حرمتوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حرمتوں کی تعظیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کر کے۔
پھر اسی طرح وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اور اللہ کے شاعر میں سے قربانی کے جانور بھی ہیں اور اسی طرح یہ دن بھی ہیں. سورۃ الحج میں پھر فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نیک عمل کر کے، نافرمانیوں سے بچ کے، انسان اپنی تربیت بھی کرے، اپنے اہل و عیال کی بھی کرے، اس طرح وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے. پھر یہ کہ ان 10 دنوں کو غنیمت جانے، ان میں نیک عمل کر کے اطاعت اور بھلائیوں کا زیادہ راہ اختیار کیا جائے، اور یہ یاد رکھا جائے کہ یہ دن سال میں بار بار نہیں آتے، یہ موقع نکل گیا تو معلوم نہیں اگلے سال دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں. اور پھر یہ کہ اپنی اولاد میں بھی نیکی کا شوق پیدا کیا جائے، یعنی بچوں کی تربیت میں بھی خاص توجہ دی جائے، کیونکہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہٰذا اس بارے میں بھی ضرور سوچیں کہ صرف خود ہی اپنی عبادت اور نیک کاموں میں نہ لگے رہیں بلکہ گھر والوں کا بھی لحاظ رکھیں، اور ان دنوں کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیں. اور پھر یہ کہ بہت سی چیزیں جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو خود کر لیں تو بتانی بھی آسان ہوتی ہے اور عمل کی زبان سے بھی تبلیغ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دنوں میں نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. صالح المنجد کی کتاب تھی 170 نیک اعمال عملی نکات، انہوں نے پیش کیے تو میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں. اور یہ چیک لسٹ کی شکل میں ترجمہ کر کے، اصل کتاب عربی میں ہے تو ترجمہ کر کے الہدیٰ نے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے. اگر آپ تک پہنچا تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں. جو لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں نکال کے اپنے پاس چیک لسٹ ہے اس میں بنی ہوئی، اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرا سکتے ہیں. یہ صرف ریمائنڈر کے لیے ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم نیک اعمال میں سے کوئی نیک عمل چھوڑے نہیں جس کا بھی ہمیں موقع ملے. تو اس میں فرض نماز ادا کرنا، نفل روزے یعنی عشرے میں ویسے بھی نفل روزے، خاص طور پر عرفہ کا روزہ، صدقہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا، مؤذن کے ساتھ اذان کا جواب دینا، استغفار کرنا، دعا مانگنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا، قرآن کی تعلیم دینا، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو کچھ سکھانا قرآن میں سے، توبہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو بھی ضرور ان دنوں میں پوچھیں، ان کو بھی خیر فیض پہنچائیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے والدین کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کو الوداع کہنے کے لیے جانا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، اچھی گفتگو کرنا، رات کا قیام کرنا، مؤکدہ سنتیں ادا کرنا. یعنی ہم صرف فرض پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں تو ان دنوں میں اپنی عادت ڈالیں. 10 دن اگر ہم انشاءاللہ سنت مؤکدہ بھی پڑھیں گے، جن کے پڑھنے کا فائدہ اتنا ہے کہ ایک دن میں انسان جب یہ ساری سنتیں 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو جنت میں ایک محل اس کے لیے بنتا ہے. چاشت کی نماز ادا کرنا، صبح شام کے اذکار کرنا، مختلف مواقع کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے نکلنے کے، کھانا کھانے کے، واش روم جانے کے، باہر نکلنے کے، باوضو ہو کر سونا، جمعہ کا غسل کرنا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن جلدی جانا، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا، خالی جگہوں کو پر کرنا، صف مکمل کرنا، مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے مسکرانا، کیونکہ جمعے میں جائیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے تو اس وقت بیمار نظر نہ آئے. پھر اللہ کی کونی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. آج کل کتنے خوبصورت بادل باہر نظر آتے ہیں، نیلا آسمان اور سرسبز درخت اور ہوائیں، اور کتنا خوبصورت باہر موسم ہے جس سے ایک دم توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف جاتی ہے اور منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے. پھر مسلمانوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف برداشت کر لینا. کسی نے کوئی بات کر دی، ہرٹ کر دیا تو اس کو پی جائیں، اس پہ صبر کا مظاہرہ کریں. ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یعنی وہ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتے تو جواباً ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نرمی سے کام لینا، کسی کام میں جلدی نہ کرنا، جلد بازی سے پرہیز کرنا ہے. خندہ پیشانی سے پیش آنا، غصے کو پی جانا، وعدہ پورا کرنا، صلاۃ التوبہ پڑھنا،
یعنی ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں، یا ہو سکتا ہے روز جب بھی موقع ملے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. وضو کے 2 نفل. نصیحت کرنا، لا علم کو تعلیم دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا یعنی حرام سے بچانا اپنے آپ کو، اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا، لیکن بے وجہ کی سوشلائزنگ نہ کریں کہ جس سے عبادت کا وقت ہی نکل جائے، لیکن جہاں جو موقع ہو تو اس کو ضرور اویل کریں، اور لیکن نیت اللہ ہی کی خاطر ہو. جنازوں میں شرکت کرنا اگر ضرورت پیش آ جائے. مصیبت زدہ کو تسلی دینا، کیونکہ یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادت میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے کہ فلاں کا جنازہ ہے تو وہ کہتا ہے آج میرے تو یہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے اس لیے میں جنازے پہ نہیں جا رہا. نہیں، اگر آپ ڈیلی وہ کام کر رہے تھے اور ایک دن آپ کو نکل کے جنازے کے لیے جانا پڑا تو آپ کو جنازے کے پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کام کا بھی جو آپ ریگولیرٹی کے ساتھ کر رہے تھے اس کا بھی ثواب مل جائے گا. مصیبت زدہ کو تسلی دینا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، دعوت کو قبول کرنا، غم زدہ کی غم گساری کرنا. اب یہ بیمار اور غم زدہ انسان، ہو سکتا ہے کووڈ کی وجہ سے آپ ان کے پاس نہ جا سکیں لیکن فون پر تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مساجد میں علمی مجالس میں حاضر ہونا، علماء کا اکرام کرنا، شبہات کا رد کرنا، سنتوں کی اشاعت کرنا، ان لوگوں کی کنفیوژن دور کرنا دین کے معاملے میں، تحفہ دینا، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے مسلمان سے مصافحہ کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، کسی کا قرض ادا کرنا، ضرورت مندوں کو قرض دینا، تنگ دست کو ڈھیل دینا یا اس کا قرضہ معاف کر دینا یا کم کر دینا، مقروض لوگوں کے قرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، محتاج لوگوں کے بل ادا کرنا، اچھی سفارش کرنا، نادم کی غلطی کو معاف کر دینا، جو سوری کرے اس کو معاف کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا، خرید و فروخت میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا. یعنی ہم بعض اوقات بہت بھاؤ تاؤ کرنے لگتے ہیں اور غریب آدمی سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ایکسٹرا دینے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، یتیم کی کفالت کرنا، بیوہ عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، مساجد تعمیر کرنا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، کتابوں کی اشاعت کرنا، نیٹ پر علم کی نشر و اشاعت کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے واز کرنا اور واز و نصیحت سننا، محتاجوں کو قربانی کا جانور دینا تاکہ وہ قربانی کر سکیں، لوگوں کو شادی کرنے میں مدد دینا. یعنی بعض اوقات جیسے غریب بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں یا مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کے، تو اس میں بھی مدد کرنا. 2 جھگڑے ہوئوں کے درمیان صلح کروانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اپنے سرمائے کو وقف کرنا فی سبیل اللہ کہ وہ آپ کی زندگی میں بھی اس کی آمدنی جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں استعمال ہو اور مرنے کے بعد بھی. حج مبرور ادا کرنا اگر اللہ بلائے، اللہ کے لیے محبت کرنا، درگزر کرنا، ہنر مند کی مدد کرنا یا بے ہنر کو کام کر کے دینا، یا لوگوں کی مفت تربیت کرنا یا کوئی ہنر سکھانا، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، ہمیشہ باوضو رہنا، بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، عورت کا اپنے شوہر کے بلانے کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، مساجد کی صفائی کرنا، پانی پلانا، کسی کے احسان کا شکر ادا کرنا، احسان کرنے والے کو اس کا بدلہ دینا اور اس کے حق میں دعا مانگنا، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ سے شہادت کا سوال کرنا، مل کر کھانا کھانا، سفید رنگ کا لباس پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص طور پر، سفید بالوں کو رنگنا، اچھی نیت سے پودا لگانا، مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرنا، شوہر کو حکم ہے کہ اپنی بیوی کی عصمت و عزت کی حفاظت کرے، پھر دم کرنے میں اللہ سے اجر کی نیت کرنا، یعنی کوئی بیمار ہے دم کر رہے ہیں آپ، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے مردوں کی تجہیز و تکفین کرنا، یعنی کسی کو کفن دے دینا، روزہ جلدی افطار کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، کسی مسلمان کو نعمت ملنے پر مبارکباد دینا، وصیت کو حق کے مطابق لکھنا، مسلمان کو لباس پہنانا، جوتا پہننے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا، بیٹھ کر پانی پینا، اگر کسی کی موت طاری ہو رہی ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، مسواک کرنے کی شدید خواہش رکھنا، قرض احسن طریقے سے واپس لوٹانا، نماز استخارہ ادا کرنا، سجدہ شکر بجا لانا، اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا،
گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرنا، مساجد کی طرف پیدل جانا، سترے کے سامنے نماز ادا کرنا، خوش الحانی سے قرآن پڑھنا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا، جمائی آنے کی صورت میں منہ بند کر کے جمائی روکنے کی کوشش کرنا، قربانی کے جانوروں کو خوب پال کر موٹا کرنا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نماز کی جگہ پر بیٹھنا، جو حج کرنے کے لیے نہ گیا ہو وہ بھی قربانی کا جانور خرید کر مکہ کی طرف بھیجے، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اگر وہاں کوئی آپ کے بہا پہ قربانی کر سکتا ہے تو۔ بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینا، گھر میں داخل ہونے کے وقت اور گھر سے باہر جاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کرنا، تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہو کر ہاتھوں کو چہرے پر ملنا اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، چھینک مارنے والے کو جواب دینا، اگر کسی کو کسی کام کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس کی رہنمائی کر دینا، وطر کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہنا، باوضو ہو کر سونا، خوف زدہ کو تسلی دینا، مسافر کو رات ٹھہرنے کے لیے مقام مہیا کرنا، مساجد کو بخور کرنا، خوشبو لگانا، حج کے لیے جانے والے کے گھر والوں کی اچھی دیکھ بھال کرنا، اسی طرح اگر کوئی جیل میں یا قیدی کسی مجبوری میں پھنسے ہو تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، مساجد اور دیگر مقامات میں قرآن کے مصحف تقسیم کرنا، علم کی مختلف طریقوں، ویب سائٹس، چینلز، ریڈیو کے ذریعے اشاعت کرنا، علمی لیکچرز اور دروس اور علمی دورے قائم کرنا، نماز عید ادا کرنا، لباس، زیورات اور برتن اور دیگر گھریلو سامان اور ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہو لوگوں کو ادھار دینا، فلاحی تنظیمیں اور رفاہی ادارے قائم کرنا اور اگر آپ ان کے ممبرز ہیں تو اس میں کوئی خدمت کا کام کرنا، جو حج کرنے جا رہا ہو اس کے خرچے کا ضامن بن جانا، طلبہ علم کو کام کاج سے فراغت دے کر، یعنی طالب علم کو کام کاج سے فراغت دے کر ان کا خرچ اپنے ذمہ لے لینا، مسلمان کے بچوں کے لیے مختلف کتابیں اور پروگرام تیار کرنا، علم کو انتہائی دیانتداری سے لوگوں میں منتقل کرنا، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا، قرآن سننا، لسننگ بھی، علم سیکھنے اور سکھانے کی خیر اور سیکھنے سکھانے میں حوصلہ افزائی کرنا، انعام دینا، جیسے بچوں وغیرہ کو آپ انعام دے کے ان سے زیادہ کام کرا سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، بھلائی کے موقعوں پر واضح و نصیحت کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور ان کو ایز اٹ از واپس کرنا، اللہ سے اجر لینے کی نیت سے بیماروں کا علاج کرنا، یعنی کوئی ڈاکٹر ہے یا ویسے کسی کو کوئی انسان نسخہ بتا سکتا ہے، جانوروں اور پرندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ تو یہ کچھ نیکی کے کام ہیں جن کا ریمائنڈر دیا گیا ہے، اگر شعوری طور پر ان دنوں میں ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ذوالحجہ کے بعد بھی انشاءاللہ ان نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکی استاذہ، اتنے اچھے پوائنٹس ہمیں بتانے کے لیے اور ایک موٹیویشن اور ڈائریکشن دینے کے لیے کہ کس طرح سے ہم ان 10 دنوں کو دی بیسٹ بنا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی ایک بات نے موٹیویٹ کیا کہ اب آپ نے ان 10 ڈیز میں کچھ اسپیشل بھی کرنا ہے؟ کوئی ایسی بات آپ نے لیکچر میں سنی اور ایسی بات آپ کو کلک کی کہ یہ جو بات ہے نا مجھے پہلے بھی پتا تھی لیکن آج بہت زبردست یاد دہانی ہو گئی اور اب انشاءاللہ مجھے ان 10 دنوں کی نا بہترین تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے قرآن کمپلیٹ کرنا ہے، ماشاءاللہ قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، آپ کو انسپریشن ملی، قرآن کو ریڈ کرنا ہے، اوور آل امپورٹنس پتہ چلی ان دنوں کی۔ گڈ۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث کو نا آپ سب ضرور اپنے پاس لکھ لیں یا جیسے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس حدیث میں خاص طور پہ جو ایک موٹیویشن ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں،
یعنی یہ ہمارا گول ہوگا کہ چونکہ ہمارے رب کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے کام بہت پسند ہیں، محبوب ہیں، loved by اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ باقی دنوں میں بھی جو ہم نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ان 10 days میں جب ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور پھر انہوں نے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لے کر آئے. تو اچھا یہ بتائیں کہ چلے ماشاءاللہ آپ نے اچھا سیکوینس بنایا ہے، لیکن ہم نا تھوڑا سا اور اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 کر کے سارے اعمال اپنے لیے لکھتے ہیں، پین ڈاؤن کرتے ہیں کہ کیا کیا میں نے کرنا ہے. یہ بتائیں کہ فرائض میں سب سے پہلے کس فرض کی تھوڑی فکر کریں گے آپ، اہتمام کریں گے اس کا؟ نماز کا، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح نا بلٹس میں کچھ چیزیں اپنے پاس لکھ سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے. جیسے آپ پوائنٹ لکھیں نمبر 1 کہ فرض اور نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے مجھے. مثلاً کس طرح سے؟ بالکل باوضو رہنا، ماشاءاللہ ویری گڈ. پھر اول وقت میں نماز ادا کرنا، یعنی جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز ادا کرنی. پھر اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا، جیسے آپ دیکھیں نوافل میں تو آپ قرآن کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو مختلف صورتیں آپ پڑھیں. پھر اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنا. اچھا آپ آلریڈی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف 2 نفل پڑھتے ہیں؟ یہ بتائیے، 1 ٹائپ کریں. کتنے لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڈ. اچھا کتنے لوگ ہیں جو 4 نفل پڑھتے ہیں؟ وہ 2 ٹائپ کریں. ماشاءاللہ کچھ لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 4 پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا آپ نے کرنا ہے؟ ابھی سے بے شک سٹارٹ کر دیں تاکہ تب تک ہم تھوڑے عادت ہماری پکی ہو جائے کہ جو لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں نا، آپ 2 اور ایڈ کر لیں اور 4 کر لیں. اور جو 4 پڑھتے ہیں آپ کتنے پڑھیں گے یہ بتائیں؟ 6 یا 8؟ ٹھیک ہے، یعنی جتنا بھی آپ کے لیے ایزی ہو. کسی دن 6 پڑھ لیں، کسی دن 8 پڑھ لیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک جو بہت زبردست بات ہے ہم سب کے لیے آسانی بھی الحمدللہ، وہ کیا ہے کہ جو یہ نوافل ہے نا اشراق اور چاشت کے، ان کا ٹائم کافی لمبا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ سارے اکٹھے پڑھ. آپ مثلا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح جیسے جب سن رائز ہو جائے تب آپ نے 4 پڑھ لیے یا 2 پڑھ لیے، اس کے بعد آپ میں بھی 10-11 بجے 2 اور پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کر لیں، پھر آپ 2 یا 4 اس وقت پڑھ لیں. تو اس طرح سے جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے ہم کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں اور پھر ہمارے لیے ایزی بھی ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو الحمدللہ جب ہم روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں نا تو بڑا آسان ہوتا ہے تہجد بھی پڑھ لینا. تو جیسے الحمدللہ جو منڈے تھرسڈے آئیں گے اس میں آپ نیت کر لیں روزہ رکھنے کی، اور پھر اس میں آپ ساتھ ہی تہجد کے نفل بھی پڑھ لیں اس دن، 2 4 6 8 جتنی آپ کے لیے آسانی. اور پھر اسی طرح جو ہمارے بردرز ہیں آپ کوشش کریں کہ جتنا بھی اللہ آپ کو موقع دے مساجد میں نماز پڑھیں جا کے. پھر اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ ہے روزہ. چلے میں ذرا ابھی پہلے سلائیڈ کو چھپا دیتی ہوں. یہ بتائیں کہ خاص طور پر کون سے دن کا روزہ رکھنا ہے؟ ایک ڈے کون سا ہے جس کا خاص طور پہ روزہ رکھنا ہے؟ شابش. یوم عرفہ جو کہ 9 ذی الحج ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں، جیسے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہو تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ملک کا چاند ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس دن بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. حاجیوں کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں اور اپنی کنٹری کے چاند کے مطابق بھی رکھ لیں، کیونکہ نفل روزہ ہے نا، انشاءاللہ ثواب ملے گا اللہ کے ہاں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسپیشلی ہم نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، اور پھر آپ دیکھیں کتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے، پریویس اینڈ
following. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمیں ایک تو آپ دیکھیں 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھنا ہے، پھر باقی نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں. خاص طور پر اچھا یہ بتائیں سنہ ڈیز کون سے ہیں نفلی روزے کے، یہ بتائیے سنہ ڈیز کون سے ہیں؟ منڈے اینڈ تھرسڈے، شاباش. اور ایام بیت بھی، اگرچہ وہ 10 کے بعد آئیں گے لیکن پھر بھی آپ رکھ سکتے ہیں. منڈے تھرسڈے روزے رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ پورے 9 دن روزے رکھنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ نان حاجیوں کے لیے، اگر آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ پورے 9 دن بھی روزے رکھ سکتے ہیں. یہ نا بڑی زبردست اپرچونٹی ہوتی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، تو وہ اپنے روزے میک اپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا اس کے اب آپ دیکھیں نماز اور روزہ تو ہو گیا، اور کیا کریں گے آپ؟ نماز، روزہ، شاباش. صدقہ بھی کریں گے، شاباش. قرآن کی طرف آتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، پھر صدقے پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا ایک تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت. اچھا ایک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 10 ڈیز میں قرآن مکمل کر لیں. کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ٹپ دے دوں ایک. اچھا اس میں نا اگر آپ 10 ڈیز میں قرآن مجید کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد قرآن کے 12 پیجز پڑھیں. یعنی ہر نماز کے بعد اگر آپ قرآن کے 12 پیجز پڑھ لیں تو آپ کا قرآن مجید 10 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ چونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی سے سٹارٹ کر لیں قرآن، اور ہر نماز کے بعد 2 صفحے پڑھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ آپ کو 40 ڈیز میں قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جو لوگ صرف 10 ڈیز میں کرنا چاہتے ہیں، بالکل ایک اور جو رف سا ایسٹیمیٹ ہے وہ ہے کہ 3 جز اے ڈے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 10 ڈیز میں ہو جائے گا. اور اگر آپ پیجز کو فالو کرتے ہیں تو پھر 12 پیجز ہر نماز کے بعد، تو اپروکسیمیٹلی 60 پیجز اے ڈے آپ نے پڑھنا. 60 صفحے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن 10 دن میں ہو جائے گا. لیکن ابھی سے شروع کر کے 2 پیجز ہر نماز کے بعد پڑھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ تلاوت سنیں بھی. پھر اگر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، حفظ کو دہرائیں. نئی صورتیں آپ یاد کر سکتے ہیں. قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، اس کو یاد کریں، میننگ پہ غور کریں، کسی اور تک قرآن کو پہنچائیں، اس کا میسج پہنچائیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں ذکر اور دعا کی بھی پلاننگ کرنی. خاص طور پہ کون سا ذکر کریں گے ان 10 دنوں میں؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ. تکبیرات. تحلیل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تکبیر اللہ اکبر. اور تحمید کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. اور پھر ایک تو یہ، اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر سکھا دیا جس میں سارے جمع ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں سارے تینوں چیزیں جمع ہوگی، تحلیل، تکبیر و تحمید. اسی طرح صبح شام کے اذکار، استغفار اور ذکر کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، مقبول دعائیں، مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں، خصوصاً عرفہ کے دن. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ تکبیرات، یہ جو میں نے آپ کو ایک تکبیر بتائی، اور اسی طرح یہ تکبیر بھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، تکبیر بھی، تحمید بھی، اور تسبیح بھی. 3 چیزیں اس میں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر اس کے بعد 9 ذی الحج کی جو دعا ہے، یہ آتی ہے آپ سب کو؟ یہ دعا اپنے 9 ذی الحج کو باقی اذکار کے ساتھ ضرور مانگنی ہے، پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا ایک اور چیز بھی انشاءاللہ اینڈ میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. صدقہ خیرات بھی کرنا ہے ہم نے. اگر آپ نے زکوٰۃ سپلٹ کرتے ہیں آپ مہینوں میں
تو کچھ زکوٰۃ آپ ذی الحج کے مہینے میں بھی دیں. اسی طرح آپ اپنی ایکسٹرا کپڑے صدقہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ اللہ کے راستے میں دیں, فیملی پہ خرچ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھے اخلاق کا اظہار کریں, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, اپنے پڑوسیوں نیبرز کا پتہ کریں, کوئی نیڈی ہے تو اس کی ہیلپ کریں, کھانا پکا کے لوگوں کو کھلائیں. بہت ساری نیکی کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جیسے کیلنڈر دیکھتے رہیں 29-30. اگر ویسے تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی قربانی نہیں بھی افورڈ کر سکتا نا تو پھر بھی اس سنت پہ عمل کر سکتا ہے. اور آپ جیسے کیلنڈر دیکھتے رہیں, جب ذوالقعدہ کہ جیسے 29-30 ہو تو آپ ٹریک کریں کہ چاند نظر آیا یا نہیں, یا اناؤنس ہوا ہے یا نہیں, اور پھر اس کے مطابق آپ نے پھر ناخن اور بال نہیں کاٹنے. جی ہاں بالکل, عورتیں بھی, سارے لوگ, کیونکہ یوزلی قربانی پوری فیملی کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں عید کے دن کی سنتوں پہ عمل کریں, عید کی نماز کا اہتمام کریں, اخلاص نیت سے قربانی کریں, قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں. جی بالکل, بال اسی میں ہی آ جاتے ہیں نا, یعنی جسم کے کسی کے بھی حصے کے بال, چاہے وہ سر ہے, چاہے وہ شیو ہے, کچھ بھی ہے. اسی طرح ہر نیکی کے کام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا, ہمیں ان نیکی کے کاموں کو کرنا ہے. اور اسی طرح استاذہ نے جو لسٹ دی 173 نیک اعمال کی, وہ ہم نے اپنے ٹیلی گرام کے چینل میں شیئر کی ہے. آپ وہاں سے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس کو. اور انشاءاللہ ہمیں بہترین اعمال کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں یہ پچھلے سال نا بڑا اچھا مجھے یہ لگا تھا پلانر. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے آپ بھی اس طرح کا ایک پلانر اپنے لیے بنا سکتے ہیں. جیسے یہ 9 ذی الحجہ کا پلانر ہے, اس ڈے کو کیا کیا کرنا ہے, اپنے لیے موٹیویشن فار دا ڈے کہ اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ پچھلے اور اگلے گناہوں کا کفارہ ہے, اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, آپ کی موٹیویشن ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ آج 9 ذی الحج کو مجھے کون کون سے کام کرنے. پھر اسی طرح آج مجھے بہت زیادہ ذکر کرنا ہے اللہ کا, آج مجھے صدقہ بھی کرنا ہے. اسی طرح نوافل کے آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آج انشاءاللہ میں ساری سنتیں ادا کروں گی. پھر میں اسی طرح آج صلاۃ الضحیٰ پڑھوں گی. پھر میں اسی طرح رات کو نوافل پڑھوں گی. یہ آپ اپنے لیے ٹریکر بنا سکتے ہیں. اسی طرح آج میں کون سا ذکر سب سے زیادہ کروں گی, قرآن کی کتنی میں نے آج چیپٹرز پڑھنے. تو آپ دیکھیں ایسے ایک چھوٹی سی اپنے ہاتھوں سے ٹو ڈو لسٹ بنا لیں تاکہ آپ کو نا سارے کام یاد رہیں. مثلا آپ دیکھیں ہمیں روزہ اگر رکھ سکتے ہیں تو روزہ, پھر نمازیں, پھر آپ کا ذکر کیا ہوگا, قرآن کتنی تلاوت کریں گے اس دن, اگر آپ کو غور و فکر کریں گے یا کوئی موٹیویشن آپ کی ہوگی وہ بھی لکھ لیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو ایک ذرا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے کیسے گزاریں. ٹھیک ہے, چلیں اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم وہ عمل کریں جو ہمارے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور اس کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.